بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی، کنسلٹنٹ کارڈیک سرجن لاہور۔ تو اگر اینجیوگرافی ہو جائے اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہیں کہ آپ کی 3 شریانیں بند ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دل کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں ہیں ان میں کوئی تنگی آ گئی ہوئی ہے، ان کے اندر کوئی بندش آ گئی ہوئی ہے ایکو کارڈیوگرافی کا، اور اس میں کوئی ویلو کی لیکیج یا تنگی آ جائے تو وہ اصل میں ویلو ہوتا ہے۔ اب دل کے اندر 4 ویلو ہوتے ہیں، آج ہم بات کریں گے ویلو کے بارے میں۔ دل کے اندر 4 ویلو ہوتے ہیں اور مختلف خانوں کے بیچ میں یہ خون کے بہاؤ کو ایک سائڈ سے روکتے ہیں۔ اب ان کی بیماریاں 2 قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو یہ لیک ہوگا یعنی خون واپس آئے گا، یا پھر یہ جو ہے اس کے اندر تنگی آئے گی اور یہ بند ہوگا اور خون کا بہاؤ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ویلو ہے، جس میں زیادہ ہمارے ادھر سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں، ہماری کمیونٹی میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائٹرل ویلو کے لیول پہ۔ مائٹرل ویلو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ اب ان ویلو کی بیماری کی بھی وجوہات کئی ساری ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ ویلو تھوڑا کمزور ہے، یا اس کے جو سیلز ہیں وہ کمزور ہیں، اور وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ویلو کے اوپر پریشر کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ لوز ہوتا جاتا ہے اور وہ لیکیج زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ نارملی ویلو جو ہے، جس طرح ہمارا دوسرا ویلو ہے ایورٹک لیول پہ، ایورٹک ویلو کہتے ہیں، وہ نارملی اس کے 3 لیفلیٹس ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار 2 کے ساتھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ تنگی آ جاتی ہے اور وہ آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں اور وہ ویلو بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ ہیں جو بعد میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، جس طرح بچوں میں زکام ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے اور پراپر بچپن میں اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا، اور وہاں سے ہارٹ ویلو افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ انجیکشن کے ذریعے ڈرگ استعمال کرتے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیدھا ڈائریکٹ وہ لوگ اسٹریلائزیشن کا خیال تو رکھتے نہیں ہیں۔ ایک سوئی 8-10 بندے لگا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سوئی پہ نیچے بھی پڑی ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ لگاتے ہیں، تو وہ خون کے اندر جراثیم شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دل کے ویلو، کیونکہ خون کا بہاؤ سیدھا ڈائریکٹ دل کی طرف ہوتا ہے جو وین میں لگاتے ہیں، تو وہ دل کی جو ویلو ہے اس کے ساتھ وہ جراثیم اس ویلو کو خراب کر دیتے ہیں، چپک جاتے ہیں، اور وہ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں کمپلیٹلی، اور اس کو بالکل ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں، جس میں بندش بھی ہو جاتی ہے، لیک بھی ہو جاتی ہے۔ اب اس میں علاج جو ہے، اب اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بندہ چکنائی کھا رہا ہے یا کوئی بندہ لائف سٹائل کس طرح ہے۔ جو ویلو ہے اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ خون کی شریانیں جو ہیں، جس کے لیے ہم جو اینجیوگرافی کرتے ہیں، اس کے لیے چکنائی اور یہ ساری چیزیں اور ورزش کرنا اور گوشت وغیرہ کا کھانا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن جو ویلو کا ہے پیشنٹ، وہ نارملی جو ہے ان میں یہ کولیسٹرول وغیرہ اس طرح کے ایشوز نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی وجوہات اور طرح کی ہیں، اور چیزوں سے ہوتی ہیں۔ اب اگر ویلو کا مریض ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہہ دیا ایکو کرنے کے بعد کہ آپ کا 1 ویلو بند ہے یا 2 ویلو بند ہے، یا 1 لیک ہے 1 بند ہے، یا دونوں بند ہیں، مختلف وہ ہو سکتی ہیں کہ کون سی بیماری ہے۔ اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ مریض کو سانس چڑھے گا بہت زیادہ، اور شروع میں کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے جو ہے نا مریض کو شروع کے سٹیجز میں پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے ایڈوانس سٹیج میں جا کے مریض کو پتہ چل جاتا ہے۔ تھوڑے سے ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا رجحان بھی نہیں ہے لوگوں میں، اور تھوڑا اسپتال جانے پتہ نہیں ان کو کیا گھبراہٹ ہوتی ہے، اپنے روٹین کے ٹیسٹ نہیں کراتے جو ہمیں ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد کرانی چاہیے، تاکہ ہمیں ٹھیک وقت پہ بیماری کا پتہ چل جائے، تاکہ اس کو ہم پہلی سٹیج میں جا کے ہم روک لیں۔ اب یہاں پہ تو اس طرح کا سین نہیں ہے ہی نہیں۔ مریض ہمارے پاس بڑے مرض کے ایڈوانس سٹیج میں آتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم رہ جاتی ہیں، اور ہمارے پاس علاج بڑا ایک نیرو ونڈو کے اندر ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے پہلے، مریض اکثر بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، لاغر سے ہوتے ہیں، اور سکنی ہوتے ہیں زیادہ تر، اور دوسرا
جو ڈرگ ایبیوزر ہیں، جو نشئی لوگ ہیں یا جو لوگ نشہ کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں، نہ ان کو پراپر طریقے سے کھانا ملتا ہے، نہ پراپر طریقے سے ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو ان کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جب یہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج میں داخل ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ خطرناک سٹیج بھی ہے، کہ پھر وہ سیدھا وہ لوگ لیٹ بھی نہیں سکتے، یعنی وہ اگر لیٹتے ہیں سیدھا تو تب بھی ان کا سانس چڑھتا ہے، کیونکہ دل کا سائز کافی بڑھ چکا ہوتا ہے اور دل کے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ خون کو آگے سپلائی کر سکے۔ تو جب بندہ سیدھا لیٹتا ہے تو خون کا بہاؤ دل کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہارٹ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر پاتا، اور اس کا جو ہے وہ خانے جو ہیں، جو دل کے چیمبرز ہیں، یہ فلڈڈ ہو جاتے ہیں، بلڈ زیادہ آ جاتا ہے اس میں، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر بھی فلوئڈ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک پلمونری ایڈیما ہم اسے کہتے ہیں، وہ والی پکچر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے وہ پھر یعنی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نیند سے، اور پھر جو بیٹھ جاتا ہے، اور پھر بیٹھ کے ان کو نیند صحیح آتی ہے۔ اب اس کے علاج کے بھی پہلی طریقے ہیں کہ ان کے لیے بھی جو ہم آپریشن کرتے ہیں وہ اسے ہم کہتے ہیں ویلولر سرجری، یعنی اس میں ویل تبدیل ہوتا ہے، جو دل کی خون کی شریانیں ہیں اس کے لیے ہم بائی پاس سرجری کہتے ہیں۔ ویلولر سرجری کو بھی آپ ایک قسم کی بائی پاس سرجری کہتے ہیں، بائی پاس مشین بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم ویل تبدیل کرتے ہیں۔ وہ ویل دو طرح کے آتے ہیں، پلاسٹک کے بھی آتے ہیں، اور دوسرا جو ہے ٹیشو ویل بھی کہتے ہیں، اور یہ ویل جو ہے وہ ریپیئر بھی ہو سکتے ہیں اگر جو ہے وہ ریپیئریبل ہے۔ تو یہ آج کا ایک ٹاپک تھا جس میں آپ لوگوں کے سامنے دل کے ویل اور خون کی شریانوں کے بیچ کا ڈفرینس میں نے بیان کیا۔ امید ہے تھوڑا بہت کنسیپٹ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ مریض آنے کے بعد سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ ویل کیا چیز ہے، اور دل کی خون کی شریانیں کیا چیز ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔